اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامۃ ومن اوزار الذین یضلونہم بغیر علم الا ساء ما یزرون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ آج کے درس قرآن میں سورۃ نحل آیت نمبر 25 آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامہ، فرمایا اس دن پورا بوجھ، کامل و مکمل بوجھ قیامت والے دن ہر ایک نے اٹھانا ہے، ہر ایک کو اپنا پورا بوجھ قیامت والے دن اٹھانا ہوگا۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم، اور ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھانا ہوگا جن کو آپ نے گمراہ کر دیا بغیر علم کے، کہ آپ کو علم نہیں تھا، نالج نہیں تھا، سند فراغت حاصل نہیں کی تھی، شریعت میں اور طریقت میں آپ کو کوئی تجربہ نہیں تھا، مقام ولایت پر آپ فائز نہیں تھے، لیکن آپ نے دوسروں کو گمراہ کیا، دوسروں کی زندگی سے کھیلتے رہے، دوسروں کی عقیدتیں سمیٹتے رہے اور دوسروں کے پھول اپنے اوپر نچھاور کراتے رہے اور مریدین کے دورے کرتے رہے اور ان سے نذرانے اور ہدیے اکٹھے کرتے رہے اور بڑی گاڑیوں میں انجوائے کرتے رہے اور بڑی کوٹھی بڑے محلات میں زندگی بسر کرتے رہے اور پیر صاحب کہلاتے رہے، حالانکہ پیر آپ نہیں تھے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں سب سے بڑا ڈاکو وہ ہے جو طریقت میں ڈاکو ہے، جو شریعت میں ڈاکو ہے۔ دنیا دار دھوکے دیتے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن یہ ان سے بھی بڑھ کے ہے جو کسی کو شریعت کے نام پر، طریقت کے نام پر دھوکا دے۔ بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو، یعنی آپ ایسے ہزاروں اور لاکھوں پیر آپ کو ملیں گے، جعلی پیر جن کو سورۃ فاتحہ تک نہیں آتی، قل هو اللہ احد تک نہیں آتی، مسند تدریس پہ بیٹھے ہیں، مسند تبلیغ پہ بیٹھے ہیں، مسند ارشاد پہ بیٹھے ہیں، مسند ہدایت پہ بیٹھے ہیں، حالانکہ وہ بغیر علم، بغیر علم کے ہیں۔ الا ساء ما یزرون، اللہ فرماتا ہے بہت برا بوجھ ہے جو ان کے کاندھوں پہ آئے گا۔ تو دنیا میں تو آپ دھوکہ دے رہے ہیں کسی کو، دنیا میں آپ نے مکر و فریب کا سلسلہ جاری رکھا ہے، فراڈ کا سلسلہ کنٹینیو رکھا ہے، لیکن یاد رکھیں ایک دن وہ بھی آئے گا جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، جب موت آپ کے سر پر آ کھڑی ہوگی، ملک الموت آپ کے روح کو قبض کرنے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھا چکا ہوگا، تو یہ پیسے، یہ گاڑیاں، یہ عقیدتیں، اگر اللہ نے آپ کو مقام ولایت دیا ہے تو اپنے مریدین کے ساتھ 100% مخلص ہو جائیں، ان کے خیر خواہ بن جائیں، ان کی ماں بن جائیں، ماں کا کردار ادا کریں۔ لیکن اگر آپ کو مقام ولایت نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ دنگا فساد برپا کر کے رکھے ہوئے ہیں اور 2 نمبر ہیں، ہم جعلی پیر ہیں، خدا کے لیے آپ اس دھندے کو چھوڑ دیں۔ یہ جب آپ
فیمس ہو جاتے ہیں، پاپولیرٹی حاصل کر لیتے ہیں، تو پاپولیرٹی میں جتنے مریدین ہوں، آپ خوش ہوں کہ ہمارے اتنے مریدین ہیں، تو مریدین کا زیادہ ہو جانا، آپ کی شہرت کا بڑھ جانا، یہ آپ کی حقانیت کی دلیل نہیں ہوتا، یہ آپ کا حق ہونے پر دلیل نہیں ہوتی۔ آپ کے جنازے میں اتنی تعداد ہو جیسے رضوی صاحب کے جنازے میں رحمت اللہ تعالی علیہ، پھر آپ حق پہ ہیں۔ تو اگر آپ اس طرح کا کر رہے ہیں تو قیامت والے دن تو اپنا بوجھ بھی پورا پورا ڈالا جائے گا۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کامل بوجھ اپنا قیامت والے دن ہو۔ اب جب یہ بوجھ، اللہ کے بوجھ ہم کہاں اٹھا سکتے ہیں؟ ہماری جرت نہیں ہے، ہماری طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے بوجھ کو اٹھا سکیں۔ تو اپنا بوجھ مشکل ہو جائے گا، دوسروں کا بوجھ، اور دوسرے ہزاروں کی اگر تعداد میں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہیں، جن کو آپ گمراہ کر چکے ہیں، تو یہ لاکھوں کے بوجھ آپ کس طرح اٹھائیں گے؟ ہمارے کئی ایسے اسلاف، بزرگ، اللہ کے ولی، نیک، صالح، کامل گزرے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اظہار نہیں کیا، ظاہر نہیں کیا، صرف اس واسطے کہ ان کا بوجھ ہم پر نہ ڈالا جائے، ہم نہیں ان کا بوجھ اٹھا سکتے۔ کئی ہمارے اساتذہ عالم دین جو صرف امامت نہیں کراتے تھے، نماز کے لیے جماعت نہیں کراتے تھے، مصلی پہ نہیں جاتے تھے، وہ کہتے تھے مقتدیوں کا بوجھ، وزن بڑا مشکل ہے، لہٰذا اگر آپ مصلی رسول پہ ہیں، ممبر رسول پہ ہیں، مخلص ہونا پڑے گا، 100% مخلص ہونا پڑے گا، پاک، صاف، طیب و طاہر، تقوی و طہارت کے منازل میں آپ کو آنا ہوگا، تب آپ ان کے حقوق ادا کر سکتے ہیں، وگرنہ یہ بوجھ ہے۔ اسی طرح مقام ولایت اور مسند پہ آپ بیٹھ گئے ہیں اور لوگوں کو آپ رشد و ہدایت کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ الٹے سیدھی جو آپ کر رہے ہیں، خدا کی قسم یہ بہت بڑا بوجھ بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ، خبردار، ہوشیار ہو جاؤ، ساء ما یزرون، بڑا برا بوجھ ہے، یہ بہت برا بوجھ ہے۔ ہمارے جعلی پیروں کے آپ کہانیاں قصے روز، ہر روز میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک علاقے میں ہم نے سنا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسے خواب آئی، انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چھری پھیری، تو پیر صاحب نے اپنے مرید کو کہا کہ اپنے بیٹے پہ چھری پھیرو، وہ چھری پھیر دی گئی، اس بات کی باقاعدہ تصدیق ہوئی تھی۔ توبہ توبہ، یہ اگر اتنی آپ مسند رشد و ہدایت پہ بیٹھ کے اس طرح کے فضول اور بیہودہ خیالات لوگوں تک پہنچائیں گے، لوگوں کو غلط گائیڈ کریں گے، مس گائیڈ کریں گے، تو یہ پھر آپ کو بہت بڑا بوجھ ہوگا جو قیامت والے دن اٹھایا نہیں جائے گا۔ توبہ توبہ، الا ساء ما یزرون، اللہ فرماتا ہے خبردار، یہ بہت برا بوجھ ہے جو آپ کو اٹھانا ہوگا۔ لہٰذا اپنا بوجھ بہت مشکل ہے، دوسروں کا بوجھ اٹھانا آپ کس قدر مشکل سمجھتے ہیں۔ لہٰذا آپ جس جگہ پہ ہیں، مسند نشین ہیں، رشد و ہدایت پہ آپ ولایت کے جانشین ہیں، تو اگر آپ میں کوالٹی ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ مخلص ہو جائیں، وگرنہ آپ چھوڑ دیں۔ روزی روٹی اللہ نے دینی ہے، 2 روٹیاں کھانی ہیں اور 4 دن کی زندگی گزارنی ہے اور ایک لباس پہننا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا کی تعبیر یہی ہے، آپ اپنی اولاد کے لیے اتنی جائیدادیں بنائیں، 7 نسلیں کھائیں، یہ کوئی آپ کا کمال نہیں ہے۔ کبھی اولاد کو آزما کے دیکھیں، آپ کے قبر پر تھوکنے نہیں آئیں گے اگر آپ حق پر نہیں ہیں۔ اگر آپ حق پر ہیں، رضوی صاحب کی طرح حق پر ہیں، تو آپ کے پھول قبرستانوں میں منتقل کیے جائیں گے، اس قدر لوگ پھولوں کی برسات ہوگی، فرشتے پھول برسائیں گے۔ اگر آپ میں کوالٹی ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو آپ چھوڑ دیں، روٹی اللہ نے دینی ہے۔ یہ شہرت، یہ عزت، یہ کوئی چیز نہیں ہے جو ناجائز ہو اور فضول ہو اور جس کا قرآن حدیث سے ٹکراؤ ہو اور جو گمراہی کا باعث ہو۔ اس طرح کی شہرت، عزت سے بچو اور قرآن کو اپنا رشد و ہدایت کا مرکز اور محور اور منبع سمجھو۔
جب رشد و ہدایت کا منبع سمجھو گے تو یہی قرآن ہمیں کہہ رہا ہے قیامت والے دن بوجھ اٹھانے ہوں گے۔ اللہ رب